اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں یہاں جیمز سپرین جو کہ پاکستان کرسچن ایسوسی ایشن آف یو ایس اے کے جنرل سیکرٹری ہیں، ان کی رہائش گاہ پر موجود ہوں۔ ہمارے ساتھ ولیم شہزاد جو کرسچن ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں، اور اس کے ساتھ جناب مشتاق احمد کمبوز صاحب جو کہ بین المذاہب امن کمیٹی پاکستان کے چیف کوآرڈینیٹر ہیں، اور علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے بھی چیف کوآرڈینیٹر ہیں، یہ موجود ہے۔ کل چونکہ آج بلکہ 11 ہو گئی ہے پاکستان میں، تو جو اقلیتوں کے حوالے سے دن ہے یہ منایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی 14 اگست بھی آ گیا، پاکستان کی آزادی کا بھی دن۔ تو ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ پاکستان میں جو اقلیتیں ہیں ان کے حقوق اور باقی جو بھی ریاست کے جو فرائض ہیں، ان کا کردار کیا تھا پاکستان بنانے میں، اس کے حوالے سے ہم ان کی خدمات کو بھی جو ہے وہ سامنے رکھ کے پاکستان کا دن منانے کی کوشش کریں، اور انہیں اپریشیٹ بھی کریں، ان کے مسائل بھی جانیں۔ دنیا بھر میں اقلیتیں مشکلات کا شکار ہیں، مذہب کے نام پہ، سرحدوں کے نام پہ ایک بہت بڑی جو خون ریزی ہے وہ جاری ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا جلد سے جلد خاتمہ کرے۔ جناب جیمز سپرین صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنی رہائش گاہ پہ مدعو کیا، اور جناب آپ نے آرگنائز کیا، ہمارے جو ولیم شہزاد صاحب ہیں، اور آپ تشریف لائے کمبوز صاحب۔ تو آپ اب بسم اللہ کریں، جیسے بھی آپ اپنا اظہار خیال کرنا چاہیں۔ سب سے پہلے میں جناب سید شہباز شاہ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہمیشہ ہر پروگرام انہوں نے اپنے دل سے کیا، اور پیار محبت سے، خاص کر کے پاکستان کرسچن ایسوسی ایشن کے حوالے سے، اور ان کا اور پاک وطن ٹی وی کا میں بہت مشکور ہوں دل سے، اور ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میاں پاک وطن ٹی وی کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے۔ اسی طرح میں میرے بڑے اچھے دوست، میرے بھائی مشتاق احمد کمبوز صاحب بین المذاہب چیف کوآرڈینیٹر ہیں پاکستان میں بھی، یہاں پہ بھی، اور ہمیشہ جب بھی کوئی کسی بھی قسم کی منورٹیز کی بات ہوتی ہے تو یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں۔ اور شکریہ ادا کرتا ہوں جیمز سپرین صاحب جو کہ پاکستان کرسچن ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ میں تو بس برائے نام سامنے آتا ہوں، جو بھی کرتے ہیں ہمیشہ یہی کرتے ہیں۔ یہ آج میں دل سے پاک وطن ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ کہہ رہا ہوں۔ اور منورٹی ڈے پاکستان میں پاکستان کی منورٹیز بڑے جوش و خروش سے منائیں گی کل، اور بلکہ آج صبح ہو گئی ہے وہاں پہ۔ تو اس ٹائم پہ میں خاص کر کے جو ہماری آنے والی نسل ہے انہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پنجاب کے خاص کر کے جو کہ جن کی وجہ سے پاکستان کی وراثت میں پنجاب آیا، ہمارے ایس پی سنگھا، دیوان بہادر ایس پی سنگھا صاحب، ان کا بہت کاسٹنگ بورڈ تھا، اور ان کا لاسٹ ووٹ تھا کہ پنجاب آج پاکستان کی وراثت میں ہے۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پنجاب گورنمنٹ کے آگے ہم اپیل کرتے ہیں کہ پنجاب میں ایس پی سنگھا ڈے بھی منایا جائے۔ ویسے تو ہم بہت ڈے مناتے ہیں، ایک اور ڈے منایا جائے کیونکہ ان کا حق بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگرچہ مجھے میرا بھائی مشتاق احمد کمبوز صاحب اور شاہ صاحب اجازت دیں تو جو پرسیکیوشن پاکستان میں آج بھی ہو رہا ہے کہیں پہ مذہب کے نام پہ، یہ صرف کرسچنوں پہ نہیں ہے، یہ پرسیکیوشن مسلمانوں پہ بھی ہے، یہ پرسیکیوشن ہندوؤں پہ بھی ہے۔ خدا کے واسطے اس کو روکا جائے۔ کہیں پہ ایک معصوم بچی کو ایک جج کی بیوی بے رحمی سے مارتی اور پھینک جاتی ہے کوڑا کرکٹ سمجھ کے، ایسے لوگوں کا حساب لینا چاہیے۔ اور ایسے ہی ایک دودھ بیچنے والا جو کہ
एक खूबसूरत 3 बच्चों की माँ को रास्ते में कत्ल करके, उसका रेप करके भाग जाता है और उससे कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसे लोगों का भी हिसाब होना चाहिए। मेरा वतन बहुत प्यारा है और खुदा के लिए मेरे वतन को ऐसे बदनाम ना करें। पाकिस्तान का सिस्टम, अदलिया, ये ठीक होनी चाहिए, क्योंकि जब तक अदलिया ठीक नहीं होगी और हमारा पुलिस डिपार्टमेंट ठीक नहीं होगा, हमारा पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। क्यों हम अपने वतन को वहां पे बैठ के बदनाम करते हैं? हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हम तो यहाँ पे बहनों भाइयों की तरह रहते हैं, अच्छे दोस्तों की तरह रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वहां पे भी हमें एक साथ होकर चलना पड़ेगा। थैंक यू। जी जेम्स साहब, क्या फरमाते हैं आप? जी, मैं अपने चेयरमैन विलियम शहजाद की बात को आगे बढ़ाते हुए ये एक ऐलान करना चाह रहा हूँ कि चूँकि कल या पाकिस्तान में आज माइनॉरिटी डे जो कि सरकारी तौर पर मनाया जा रहा है, उस हवाले से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज हम एक जूम मीटिंग कर रहे हैं जिसमें दुनिया भर के मसीही और तमाम दूसरी मजहबी अक़लियतें जो हैं वो उसमें शामिल होंगी, और वो अमेरिका के टाइम के मुताबिक या कनाडा के टाइम के मुताबिक सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगा। और वो मैंने अपने फेसबुक पे भी उसका मीटिंग आईडी और पास कोड जो है वो डाला हुआ है, अगर आप चाहें तो उसमें शामिल हों। मेरी आपसे अपील है, गुजारिश है कि आप उसमें, ताकि हम अपने जो मजहबी जज्बात हैं उनको हम बता सकें और ख़ासकर माइनॉरिटी डे के हवाले से उस पर बात करें। दूसरी बात यह है कि अभी जैसा कि आज का मौजू जो है वो माइनॉरिटी डे और 14 अगस्त के हवाले से है, तो माइनॉरिटी डे के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा कि बहुत से मामलात हैं जिसमें न सिर्फ अक़लियतों को बल्कि हमारे मुसलमान भाई भी उस ब्लास्फेमी लॉ में या और इस तरह के मामलात में वो बेचारे फंस जाते हैं। तो मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि जो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी इलेक्शंस के बाद, वो इस ब्लास्फेमी लॉ या तौहीन रसालत के जो केसेस हैं उसमें थोड़ी सी लचक पैदा करें, क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेगुनाह, बल्कि ज़्यादातर लोग बेगुनाही में आजकल भी जेलों के मतलब सलाखों के पीछे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं। कभी उनकी तारीख जो है वो सालों गुजर जाते हैं तो कोई शायद तारीख, और इसकी वजह यह है कि जज अगर कोई ऐसा फैसला दे तो उस जज को कत्ल कर दिया जाता है, या और इस तरह के बहुत सारे वकील। मैं पिंडी बार कोर्ट में गया और वहाँ पे एक फ्रेम लगा हुआ पड़ा है जिस पे ये लिखा हुआ है कि जो शख्स भी तौहीन रसालत के केस को हैंडल करेगा उस वकील की खैर नहीं है। ये आज भी जाके आप देख लें, वहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि बहुत सारे दोस्त हैं जिनमें हमारे सैफुल मलूक साहब जो हैं वो टॉप पे हैं कि उन्होंने रहीम शाह का केस या आसिया बीबी का केस और इस केस लड़े हैं और खुदावन ने उनको बहुत कामयाबी अता की है। तो मेरी ये अपील है कि इसमें थोड़ी सी लचक पैदा करनी चाहिए ताकि बेगुनाह लोग जो हैं वो इसमें ना फंस सकें, क्योंकि हर मज़हब की अपनी इज़्ज़त है, हर मज़हब के मानने वाले जो हैं हम सब आपस में भाई भाई हैं। और मैं उसकी एक मिसाल ये बताता हूँ कि अभी जब कुरान पाक की तौहीन हुई स्वीडन में, तो हम लोग सर फहरिस्त थे कि जिनको इस इक़दाम को हमने कंडेम किया। और इसी तरह इससे पहले भी जब भी कुरान पाक की हुर्मती हुई या हजूर पाक की शान में गुस्ताखी हुई तो हमने इस बात को कंडेम किया। तो ये भी हम चाहते हैं कि इस तरह के जो वाक़यात हैं उनका कला कमा होना चाहिए और ऐसे लोगों को करार वाकई सज़ा दी जाए ताकि आइंदा कोई ऐसी
हिम्मत या जुर्रत ना कर सके। माइनॉरिटी डे के हवाले से ये है कि अभी पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में जो पाकिस्तानी हैं वो कराची में एक अक़लियती वॉक का इंतज़ाम किया जा रहा है। उसके अलावा सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जैसा कि मैंने कहा हमारी एक जूम मीटिंग हो रही है जिसमें दुनिया भर के लोग शामिल होंगे। और इसमें ये हमारी जो 14 अगस्त के हवाले से मैं ये कहूँगा कि हम भी या अक़लियतें भी उतनी ही पाकिस्तान की खैर ख्वाह हैं जितनी कि हमारी मुस्लिम बहन भाई जो हैं वो पाकिस्तान के शहरी। लेकिन ये जो कह देना कि माइनॉरिटीज़ आर एंजॉइंग इक्वल राइट्स, एज ए जर्नलिस्ट मैं 40 साल से ये हर 14 अगस्त पे और हर उस पर ये सुनते हैं कि माइनॉरिटीज़ आर एंजॉय इक्वल राइट्स। इक्वल राइट्स अगर हों तो ये जो क़वानीन हैं कि कोई वज़ीर आज़म या सदर या चीफ जस्टिस के लिए मुसलमान होना बहुत ज़रूरी है, मैं चाहता हूँ कि इन क़वानीन को भी अमेंडमेंट के ज़रिए तब्दील किया जाए। और मेरी तरफ से आप सबको 14 अगस्त पाकिस्तान का यौम आज़ादी मुबारक हो, और हम इसके लिए भी एक अलग प्रोग्राम करेंगे। मुश्ताक अहमद कंबोज साहब, आपने बातें सुनी, अब आप क्या फरमाते हैं इस मौके पे? बैनुल मज़ाहिब के हवाले से आपकी पाकिस्तान में खिदमत हैं या जो ताउन है क्रिश्चियन एसोसिएशन के साथ, वो तो हमने कई प्रोग्राम देखे हैं और आप बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। तो अब आप ये फरमाएं कि 2 दिन इकट्ठे आ गए हैं, माइनॉरिटी डे भी आ गया, 14 अगस्त भी आ गया, आज़ादी में भी बहुत बड़ा किरदार है इनका, और माइनॉरिटी के हवाले से क्या हम इनके जो हकूक़ हैं वो पूरे कर? सबसे पहले तो शाह साहब मैं ये कहूँगा कि जब पाकिस्तान नहीं था तो हिंदुस्तान था, तब भी तो क्रिश्चियन और मुस्लिम सोसाइटीज इकट्ठी थी जी, ठीक है नहीं? ठीक। उसके बाद जब पार्टीशन का टाइम आया है, 47 से पहले जब करारदादें पास हुई हैं, क्रिश्चियन तो उस वक्त भी हमारे साथ थे जी, पार्टीशन के टाइम पर भी थे, जबकि पार्टीशन के ऊपर क्रिश्चियंस ने मुसलमानों को फेवर दी, दीगर जो माइनॉरिटीज थी उन्होंने तो किसी ने फेवर नहीं दी। मामला ये है कि जब हम पहले से इकट्ठे हैं, आज कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से हमारे दरमियान तफरीक है? मैं एक सवाल करता हूँ आपको कि हम हिंदुस्तान में इकट्ठे थे, पाकिस्तान के अंदर क्यों इकट्ठे नहीं है? ये आप अपने सवाल का खुद ही जवाब दें। मैं आपको बताता हूँ ना, देखिए मेरी बात सुने। पाकिस्तान के अंदर आज भी रवादारी, भाईचारा, फजा जो है उसकी कायम है, भी हो भी सकती है, मजीद भी हो सकती है, गुंजाइश तो है, इसमें गुंजाइश है। दूसरी बात ये कहा जाना कि माइनॉरिटी के साथ जुल्म नहीं होता, माइनॉरिटी के साथ वहाँ पे जुल्म होता है, जैसा माइनॉरिटी के साथ जुल्म होता है वैसे जो मुसलमान पर्सन हैं, गरीब लोग हैं, उनके साथ भी जुल्म होता है। हम ये बात कह सकते हैं कि लॉ एंड रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता, ये कि ना कमजोर के साथ जुल्म होता है, कमजोर के साथ। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि हम वहाँ के लोग या हम भी पाकिस्तानी हैं, तो हम जो रूल एंड लॉज है ना उनको हम सही तरीके से फ्रेम में लाते नहीं है। गरीब आदमी के लिए वो फ्रेम जो है ना वो उम्रा के लिए चले जाते हैं। तो जहाँ तक मेरे दोस्त ने भाई ने बात की थी कि बच्चियों का रेप, अगर क्रिश्चियन बेटी है ना तो वो मेरी भी तो बेटी है ना, मेरी आवाज़ जो मुसलमान बेटी के लिए है वही। और मैं ये मैसेज दूंगा पाकिस्तान के अंदर दुनिया भर के मुसलमानों को कि अगर किसी क्रिश्चियन बेटी का रेप हो जाता है तो यूं समझो कि वो मुसलमान की बेटी के साथ रेप हुआ है। ऐसे एहसास पैदा करके क्रिश्चियंस के साथ चलना चाहिए हमें, ताकि हमारी मुल्क की बका जो है ना और सालमियत जो है ना उसके ऊपर आंच ना आए और पूरी दुनिया देखे कि पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम मसीह इत्तेहाद मौजूद है, मसावात है, ठीक है, मसावात। एक बात तो ये। दूसरी बात देखें ना, ये अब माइनॉरिटी डे आ रहा है, मेरे ख्याल में माइनॉरिटी डे को 9 साल कबल पहले ये मतलब सब कुछ हो चुका हुआ है, परमिशन हो चुकी है। और अगर मैं ये कहता हूँ अगर कोई चीज इनको अफेक्ट करती है तो वो एक मजहब के अंदर रवादारी ना होने की वजह से,
مذہب کے اندر رواداری نہ ہونے کی وجہ سے. اور میں بھی 40 سال سے مذہبی رواداری ہم آہنگی کے فروغ کے لیے کام کر رہا ہوں. ولیم بھی کام کر رہا ہے, جیمز بھی یہی کام کر رہا ہے. جب اتنے عالم دین موجود ہیں تو پھر رواداری کا نہ ہونا یا کم ہونا اس کی کیا وجہ میں ہے؟ اس کی ایک وجہ بتا دیتا ہوں. بات نچلے طبقے پہ نہیں ہے, جی میں آپ کو واضح طور پر کہہ دوں. ہماری پاکستانی قوم اتنی سادہ ہے, ان کو سیاستدانوں نے بھی استعمال کیا, ان کو قلمدان جو رکھتے ہیں انہوں نے بھی استعمال کیا, ان کو مذاہب والوں نے بھی جو اوپر ہیں اسکالرز ہیں بڑے بڑے ہر مذہب پہ انہوں نے بھی استعمال کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو علماء کرام یا دیگر لوگ ہیں وہ اپنے لوگوں کو اور یہ اپنے لوگوں کو کیا مذہبی دکانداری کا کچھ مذہبی دکانداری. میں صاحب یہ آن ایئر چل رہا ہے, میں کہتا ہوں کہ جب تک یہ چیزیں ہم نہیں تسلیم کریں گے, ہم جب تک یہ نہیں کہیں گے کہ ہم ابن آدم ہیں, پہلی بات درست اہل کتاب, ٹھیک ہے. دوسری بات کہ ہم اہل کتاب ہیں, یعنی کہ یہ بائبل کی امت ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ساری ہے, مقدس کتابیں, ٹھیک ہے. 4 الہامی کتابیں, اس کے بعد قرآن پاک جو ہے وہ بھی الہامی کتاب ہے. اچھا وہ بھی الہامی کتاب ہے, وہ بھی الہامی کتاب ہے. ابن آدم ہے, سب ایک خدا کو ماننے کے بعد اگر ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں تو کیوں نہیں ہے؟ کیوں کون ہے بیچ میں؟ ٹھیک ہے. شیطان کون ہے؟ شیطان کون ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ مفادات کی جنگ جو اس وقت دنیا پر لڑی جا رہی ہے, بھائی بھائی کو بھی استعمال وہ جو کر رہا میں ہے. نے عرض ٹھیک کی ہے؟ کہ سرحدی اور مذہبی جھگڑوں پہ دنیا کا کاروبار ایک چل رہا ہے, چل رہا ہے. اسلحے کا اچھا، کاروبار اب چل رہا ہے. اب میں آپ کی ایک بڑی خوبصورت بات بتاتا ہوں. یہ ولیم صاحب بیٹھے ہیں, یہ جیمز بیٹھے ہیں, آج ہم منارٹی ڈے کی بات کر رہے ہیں, جی ٹھیک ہے. 14 اگست جی ایسے ہی جیسے آج منارٹی ڈیز کی بات ہو رہی ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ کرسچن جو ہماری کمیونٹی پاکستان کے اندر و دیگر ملکوں کے اندر ہے وہ یوم آزادی جشن پاکستان کی بھی بات کریں. وہ کرتے ہیں. میری بات بالکل، میری بات سنیں. یہ جو منارٹی ڈے ہے نا, یہ کسی نے کسی پر کوئی احسان نہیں کیا. یہ وہ رائٹس ہیں حق ہے. منارٹی کے, جو رائٹس ہیں جن کا ذکر پارٹیشن سے قبل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر محترم جناب محمد علی جناح صاحب نے فرما دیا تھا, اور اسی پہ انہوں نے فیصلہ بھی کیا تھا کہ ہم اسی پر ساتھ جائیں فیصلہ گے ہوا ہے. یقین دہانی. ٹھیک ہے. جی. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی بھی ملک کے اندر اگر آپ نے اس ملک کے استحکام کو برقرار رکھنا ہے, مضبوط رکھنا ہے, تو آپس میں سب منارٹی جو بھی پاکستان کے اندر ہے ان کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے اور پاسداری کرنی چاہیے, اور ایک بازو دوسرے بازو کو خواہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے پکڑ کر چلنا چاہیے, تو رواداری قائم ہو جائے گی. یہ نفرت چاہ رہے تھے. ہاں جی, ایبسولوٹلی میں کمبو صاحب کی بات کو آگے لے کے جا رہا ہوں. پاکستان میں جو مینورٹیز ہیں, خاص کر کے 14 اگست کے حوالے سے میں بات کروں گا. سب سے پہلے تو میں تمام پاکستانیوں کو 14 اگست کے موقع پہ بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں, اور میں جانتا ہوں کہ میری پاکستانی جو کرسچن قوم ہے, میرے بھائی ہیں, میری بہنیں ہیں, میرے بچے ہیں, اسکولوں میں بھی اور گھروں میں بھی وہ بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں. بلکہ 14 اگست کے فلیگ اپنے منہ پہ بھی بناتے ہیں, کپڑے بھی وہی پہنتے ہیں بس کے فلیگ کے, اور خاص کر کے میلوں میں, چرچوں میں, یہاں پہ بھی جو پاکستانی چرچز ہیں یہاں پہ بھی دعائیں ہوتی ہیں پاکستان کے لیے, چاہیے اور انشاءاللہ ہمیشہ ہوتی رہیں گی. دوسری بات یہ میں ایک چھوٹی سی عرض کر دوں, ایک چھوٹی سی میں بات کروں گا مذہبی لیول پہ. میرے ولیم بھائی بیٹھے ہیں, یہ جیمز بھائی بیٹھے ہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں 4 الہامی کتابیں ہیں, 4 الہامی کتابوں کے اندر کسی جگہ میرے اللہ نے یا آپ کے اوپر آپ کی جو انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے, انہوں نے کسی بھی مذہب سے نفرت کا, کسی نبی نے نفرت کا پیغام نہیں دیا, کسی کتاب نے نفرت کا پیغام نہیں دیا. ہر کتاب میں محبت کے پیغام کی بات کی گئی ہے. ہر کتاب جو ہے وہ دہشت گردی سے مبرہ ہے,
اس کے اندر ایسے کوئی لیسنس نہیں ہے. اگر یہ لیسنس کریٹ ہوتے ہیں یا یہ پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں نا تو لازمی بات ہے اس کے اندر ایک اور بھی بات ہے جو روز اول سے ہمارا دشمن ہے, وہ جسے ہم شیطان کہتے ہیں, ابلیس کہتے ہیں, وہ ہر آدمی کو رانگ موٹیویشن کے ذریعے ایک دوسرے کے خلاف لے کے جاتا ہے. سب سے میں اس وقت جو امپورٹنٹ چیز چل رہی ہے جو کرسچن پہ ظلم ہو رہا ہے انڈیا میں, منی پور وہ غلط ہے. دوسرا ہے ایبسولوٹلی میں نے اسی پہ آنا تھا. ہاں بات خاص کر کے میں جو پاکستانی کرسچن ہیں اور ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ہمیں اس پہ ایکشن لینا پڑے گا. بالکل اور یونائٹڈ نیشن میں اس بات کو لے کے جانا پڑے گا. بالکل. اور صرف منی پور میں نہیں, یہ کشمیر میں بھی کشمیری مسیحوں کے ساتھ کشمیری مسیحوں کے ساتھ منی پور میں اور دیگر اور بہت سارے علاقہ میں جو مسیحوں پہ ظلم ہو رہے ہیں. کیا ہے جب تک تعصب نہیں نہ ختم ہوگا وہاں پہ تب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی. جب سے یہ مودی کی حکومت آئی ہے نا, یہ مسلمانوں پہ بھی بہت ظلم ہو رہا ہے, یہ ہندوؤں پہ بھی بہت, جو چھوٹی لوگ جات کے ہندو ہیں ان پہ بھی یہ ظلم ہو رہا ہے. کمزور پہ جیسے کہ ہمارے ملک میں کمزور کو ہی لیا جاتا ہے. ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں کہ بھارت جو ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے. کوئی جمہوریت نہیں ہے بھارت, کوئی جمہوریت نہیں ہے. میں پاک ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ یہ واضح اعلان کرتا ہوں کہ کوئی جمہوریت نہیں ہے بھارت میں. جو مسلمان یا مسیحی بچیاں جن کو ننگا کر کے سڑکوں پہ بگایا جاتا ہے, بعد میں گولیاں ماری جاتی ہیں, ایک پادری کی بیوی اور بچوں کو بالکل ننگا کر کے سڑکوں پہ بگاتے ہیں اور پھر گولیاں مار دیتے ہیں. یہ کہاں کی جمہوریت ہے مجھے بتائیں. مجھے بات کرتے ہوئے رونا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ صبر دے آپ کو اور حوصلہ دے, اور یوں ہی ہم اس معاملے کو آگے لے کے چلیں گے, آواز اٹھائیں گے انڈیا کے جا کے کونسل خانے کے سامنے. کوئی آپ بتا رہے تھے انشاءاللہ میں پاکستان کرسچن ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم پہ اپنے سب بھائیوں کو, کرسچن کو, مسلم کو, اور جو بھی ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. ہم پاکستان انڈیا کے کونسلیٹ کے سامنے جائیں گے, ہم یونائٹڈ نیشن کے سامنے جائیں گے اور اپنی آواز بلند کریں گے. انشاءاللہ ساتھ دیں گے. جی جیمس صاحب. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ جو بات شمیم صاحب نے کہی ہے کہ یہ جو ابھی کشمیر کے حوالے سے میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہا ہوں, اپنے مسلمان بھائی جو پاکستانی اور کشمیری ہیں ان کے ساتھ, اور چیئرمین صاحب بھی جب بھی موقع دیتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ. اور آپ کو رمضان کی جو افطاری بھی کراتے ہیں, آپ ہمارے محرم میں بھی ساتھ ہوتے ہیں. آپ جو عید میلاد النبی کا جلوس ہے, جس طرح سے آپ نے پانی لے کے, ماسک لے کے, پورے کرونا میں انہوں نے ہر جگہ پہ ساتھ دیا. مجھے پتا ہے ہم اکٹھے ہوتے ہیں. جی یہ ہماری ایک جو ہے نا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم آہنگی اور ایک دوسرے کے ساتھ جو مذہبی رواداری اس کو قائم رکھنے کا ایک طریقہ ہے. اور یہ آج کی بات نہیں, یہ 1400 سال پہلے بھی ہمارے مسیحوں نے اپنے شیعہ برادری کے جو لوگ ان کے ساتھ کہاں سے ماشاءاللہ جو انہوں نے اپنا ایک بازمیر ہونے کا ثبوت دیا کہ بیویاں جب کربلا سے چلیں تو ان کو. میں شاہ صاحب ایک یہاں پہ بات کروں گا. یہ بات بہت ہی خاص اور اہم بات ہے. اب مجھے یہ بتائیں حسین کس کس کا ہے؟ یہ تو جو میری بات سنیں, بازمیر ہے. میری بات سنیں, چھوڑیں اوپر کی سطح چھوڑ دیں, واقعہ کربلا پہ آ جائیں. واقعہ کربلا کا جو موجد ہے حضرت حسین علیہ الصلوۃ والسلام, ٹھیک ہے, نواز رسول, جب ان کا سر تن سے جدا ہوا, ٹھیک ہے, تو فرسٹلی کرسچنز راہب نے, ٹھیک ہے, ان کا سر مبارک اس کو لے کر مسلمانوں سے لے کر اپنے چرچ کے اندر رکھا اور پوری رات اس کی حفاظت کرتا رہا. یہاں پہ مذہب کی ناظرین, میں اس سے آگے آج نہیں جاؤں گا
یہ بہت ہی آپ کے سامنے جو دل سے باتیں ہوئی ہیں، یہ کوئی کنٹینٹ جو ہے لکھا نہیں گیا، کوئی اسکرپٹ نہیں لکھا گیا، یہ فی البدی باتیں ہوئی ہیں، ہر ایک نے اپنے دل سے بات کی ہے. مائنورٹی ڈیز کو منائیں بھرپور طریقے سے، اور 14 اگست جو یوم آزادی ہے پاکستان کا، اس کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے پوری کی پوری قوم ایک ہو جائے اور آپس میں منافرت یا کسی کے بھی کہنے میں نہ آئے، اور اتحاد کا، اتفاق کا، یقین محکم کا مظاہرہ کرے. میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں. جیمس صاحب کچھ فرمانا؟ جی، ایک میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسا کہ ابھی اس سے پہلے ذکر ہوا کہ 11 اگست جو ہے وہ مائنورٹی ڈے منایا جا رہا ہے، اور یہ اس کے ساتھ ایک کوئنسیڈنس کہہ لیں یا مطلب اتفاق کہہ لیں کہ 11 اگست 1947 کی جو قائد اعظم کی تقریر، جس کو زیادہ تر ہم ہائی لائٹ نہیں کرتے، وہ یہ تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے فرمایا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسکس اور ٹو اینی ادر پلیسز آف ورشپ in this state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. We are starting in the days when there is no discrimination, no distinction between one community and another, no discrimination between one caste or creed and another. یہ ان کے وہ الفاظ ہیں جن کو ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ امپلیمنٹ کیا جائے اور امپلیمنٹ کیا جائے. آپ بات کریں جی شہزاد صاحب آخری کی. تھینک یو. میں خاص کر کے آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے میرے مسلمان بھائی جیسا کہ ڈینمارک میں حضور پاک کی شان میں خاکے بنے تھے، یا کہیں پہ قرآن شریف کو جلایا جاتا ہے سویڈن میں جیسا کہ ہوا، ایسا ہی پاکستان میں جب چرچوں کو شہید کیا جاتا ہے اور بائبل کو جلایا جاتا ہے تو اس پہ بھی توہین رسالت لگنی چاہیے، بلاسمی لا اس بندے پہ بھی لگنا چاہیے. یہ میرا آخری میسیج ہے پاکستان، حکومت پاکستان کو اور میرے مسلمان بھائیوں کو کہ اس پہ کوئی نظر ثانی کریں، کیونکہ جب کہیں بائبل جلائی جاتی ہے یا چرچ کو شہید کیا جاتا ہے تو ہمارے دل روتے ہیں. جتنے بھی پاکستانی مسیح ہیں ان کے دل روتے ہیں، حالانکہ ان کا گناہ کوئی نہیں ہوتا. ضلالت سویڈن میں ہوتی ہے یا ڈینمارک میں ہوتی ہے تو سزا پاکستان کے مسیحی بھگتے ہیں. بس میرا یہی سوال ہے آپ سب کے آگے، جو بھی میرا بھائی اس کا جواب دے دے گا میں اس کا بہت شکریہ ادا ہوں.